أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. صدق اللہ العظیم. سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد کی صورت ہے. مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. 182 آیتوں پر مشتمل ہے اور 5 رکوع ہیں اس صورت کے اندر. اور زیادہ تر مکی صورتوں میں جو مضامین ہوتے ہیں اس میں اللہ پاک کی بڑائی کا بیان ہوتا ہے، رسالت کا بیان ہوتا ہے اور آخرت کا بیان ہوتا ہے. چونکہ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی تینوں مضامین کا بیان ہے. اور اللہ جل جلالہ تمہارے رب ہیں، ایک ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ کی صفات کا بیان ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت وہ ثابت ہے. اور اس کو رسالت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سابقہ زمانے میں جو بڑی ہستیاں گزری ہیں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، ان کے قصوں کے ذریعے سے آپ کی رسالت کو مدلل بنایا ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، کہیں پر تفصیل اور کہیں پر مختصر ان نبیوں کے قصوں کو ذکر کیا ہے. پھر ایک خاص مضمون جو ایک غلط عقیدے کے ساتھ قریش جو مکہ کے کافر تھے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ. اس پر اللہ پاک نے رد کیا ہے بالکل شروع سے. فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ صف میں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ پاک کے تابع دار ہیں. وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. دنیا کے جو مذکر اور مؤنث کے احکامات ہیں وہ ان پہ لاگو نہیں ہوتے. وہ اللہ کے بندے ہیں. 17واں پارہ اس کے تیسرے صفحے میں یہ والی بات ہے کہ بل عباد مکرمون، اللہ کے بندے ہیں اور عزت والے ہیں. اور 28ویں پارے سورہ تحریم میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم کو مانتے ہیں. تو فرشتوں کی قسمیں کھا کر کے اللہ پاک نے آخر میں بالکل آخری رکوع میں، اس صورت کے آخری رکوع میں اس بات پہ رد کیے ہے کہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں. اور فرشتے خود کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم صف میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں اور ہم تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو یہ والا مضمون کہ فرشتے خدا کے بیٹے ہیں، اس پر رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس صورت میں کچھ باتیں فرمائی ہیں. تو یہ موٹے موٹے مضامین اس صورت کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو یہ اس صورت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. اب اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کے کھڑے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو شیطانوں کے لیے آسمانی خبریں سننے کے لیے بندش کرتے ہیں. زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، اور زجر کہتے ہیں پھٹکار کو. کسی کو ڈانٹنا، کسی کو پھٹکارنا، کسی کو دور کرنا، دفع کرنا. تو بندش کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے
اور مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا کھرا ترجمہ ہے جو ہر قسم کے صحیح مفہوم پر یہ والا ترجمہ حاوی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو شیطانی خبروں کے اوپر بندش لگاتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ جل جلالہ کی بڑائی، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو کلام اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے۔ اور پھر خود فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان اللہ اصطفیٰ ملائکتہ بہذہ الکلمات، اللہ پاک نے ان کلمات کے ذریعے سے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں۔ اور اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے نئی چارپائی، اس زمانے چارپائیاں جب بنتی تھی، لکڑی کی چارپائیاں، لکڑی کے پائے بنتے تھے، اور چارپائی کو خاص قسم کے، ابھی تو اگر چارپائی بنتی بھی ہے تو لوہے کی بنتی ہے اور اس پہ پٹے لگاتے ہیں پلاسٹک کے، تو پہلے ایسے نہیں ہوتا، رسیوں سے چارپائی کو بنتے تھے۔ تو لکڑی کی چارپائی اور رسیوں سے جب نئی چارپائی بنتے تھے، اس پہ جب بیٹھتے تھے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی، چرچرانے کی، اردو میں اس کو چرچرانا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو اطا یا اتو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان سے ایسے چرچرانے کی آواز آئی جیسے کہ نئی چارپائی سے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اور فرمایا آسمان سے ایسی آواز آنی چاہیے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بالش جگہ بھی آسمانوں میں فارغ نہیں ہے جہاں فرشتے عبادت پہ نہ کھڑے ہوں، یعنی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ آسمان کتنے بڑے ہیں، اتنی زیادہ مخلوق ہے، کہیں پر فرشتہ کھڑا ہے، کہیں رکوع میں ہے، کہیں سجدے میں ہے، اور بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، اس پہ روز آنا یعنی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ آج اس نے طواف کیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنے سارے فرشتے ہوں گے۔ تو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، سورہ مدثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کتنے تیرے رب نے فرشتوں کو بنائے ہیں۔ ان فرشتوں کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ میں سب، اور پھر صف کی قسم کیوں کھائی؟ تو کہا شریعت میں بھیڑ جو ہے، رش لگا لینا، بھیڑ لگا لینا، غیر منظم رہنا کا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت میں ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ یہ جو نماز ہے، اگر ایک آدمی اس طرف منہ کرتا، ایک اس طرف کرتا، ایک اس طرف کرتا، تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ پھر کوئی تک ہی نہیں تھا ہمارا آپ کا رخ۔ ہمیں اللہ پاک نے ایک رخ دیا ہے، ہم سب قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور صف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑی عجیب ہیں، پورے اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں حضرات، یعنی جو صف کے بارے میں احادیث ہیں، بڑے بڑے صفحات ہیں، 4-5 صفحات ہیں، کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے تیر کو سیدھا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر تیر معمولی بھی ٹیڑھا ہوگا تو نشانہ صحیح نہیں لگتا، اگر تیر معمولی بھی ٹیڑھا ہوتا تو نشانہ نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ سنگ مرمر کی پٹیاں اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، یہ تو ہم نے سہولت کے لیے بنائی، کبھی کلر کر دیتے ہیں، کبھی ہم دھاگا کھینچ لیتے ہیں، کبھی ہم نے سنگ مرمر کی پٹیاں لگا دی، کبھی ہم نے صفیں لگا دی۔ مسجد نبوی میں صفیں کہاں تھی؟ ہاں،
یعنی کنکر بچھے ہوئے تھے، کنکر بچھے ہوئے تھے، اور ظہر کے نماز میں، اور چھپر والی مسجد تھی، صحابہ کہتے ہیں وہ اتنی تپ جاتی تھی وہ کنکر کہ ہم کیا کرتے تھے، نماز سے پہلے آ کر کے جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا نا، تو ہم وہ پتھر اور کنکر لے کر کے اس کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے، تو وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی، پھر ہم اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھتے، تب جا کے ہم سر رکھ سکتے۔ اتنی گرم تپی ہوئی وہ کنکروں پہ ہمارے سجدے ہوتے تھے۔ پھر کئی 8-9 سال کے بعد جا کر کے یہ درختوں کے اوپر ایک خاص قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ابن آباد مانسیرہ میں جو درخت ہوتے ہیں اس میں باریک باریک وہ ہوتی ہے، یعنی اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ باریک باریک ڈنڈے ہوتے ہیں، اسی کو توڑ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، سکھا لیتے ہیں، اپنی چھتوں پہ، کچی چھتوں پہ اس زمانے میں ڈالتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ مٹی میں پانی جب بارش کا لگتا تھا تو رس کر کے نیچے نہیں گرتا تھا۔ یہ بہت نرم قسم کے وہ یعنی اس زمانے میں ایک گھاس تھی، اس کو اذخر کہتے تھے، الف غال خا اور را، تو اس کو پھر بچھایا، صفے نہیں تھی، ایسا نہیں تھے جی ہماری جیسے 3-4 قسم کے سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، قالین کا الگ سیٹ ہے اور صفوں کا الگ ہے جی، مصلے الگ ہے، ایسا نہیں تھا، ہاں کنکر بچھے تھے، اور یا پھر جو ہے نا وہ گھاس بچ گئی، تو اس پہ صحابہ پھر اس پہ اللہ کے رسول صفوں کو سیدھا رکھتے تھے، بالکل سیدھا۔ تو صفوں کا سیدھا رکھنا یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں جو نماز میں کھڑا ہو اس کو چاہیے اپنے کندھوں کو نرم رکھے، ایسا نہ ہو کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تم اور اکڑ جاؤ، نہیں، کوئی ہاتھ لگائے تو تم نرمی کے ساتھ، دائیں بائیں اگر کوئی تمہیں کرے تو نرمی کے ساتھ ہو جایا کرو، اور آگے پیچھے مت کھڑے ہوا کرو، سیدھے کھڑے ہوا کرو، کندھے سے کندھا ملایا کرو، اور فرمایا کہ اگر تم آپس کے دلوں کا جوڑ چاہتے ہو تو صفوں میں سیدھے رہا کرو، آپس میں دلوں کا جوڑ چاہتے ہو تو صفوں میں سیدھا رہا کرو، اور ہماری شریعت وہ نظم و ضبط کو چاہتی ہے، انتشار کو نہیں چاہتی، کہ بھئی اسی وجہ سے فرمایا کہ تم ایسی صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے، اللہ کے رسول فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا ایک تو فرشتے بالکل سیدھے صف میں ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فرشتے پہلے پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری صف بناتے ہیں، اور فرشتے بیچ سے صف بناتے ہیں، دائیں بائیں کونوں کھانچوں میں نہیں کھڑے ہوتے، بیچ سے صف بناتے ہیں۔ تو یہ صفوں کے کیا ہیں آداب ہمیں بتائے ہیں، تو اور پھر صف بستہ فرشتوں کی قسم کھائیے، اور اللہ جل جلالہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ جس کی بھی قسم کھائے، اللہ پاک سے، یعنی میں اور آپ پابند ہیں، ہمیں حکم ہے لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم نہیں کھانا، اپنے بچوں کی قسم نہیں کھانا، ایسا نہ ہو تم کہو مجھے فلانی چیز کی قسم، نہیں، تمہیں اگر قسم کھانی ہے اور ضرورت ہے تو اللہ کی قسم کھانا، تم تو پابند ہو، کیوں؟ تم تو ہمارے بندے ہو، تم بتوں کی قسمیں کھاؤ گے، تم غیروں کی قسمیں کھاؤ گے تو تم تو کافر ہو جاؤ گے، نہیں، تم نے اگر قسم کھانی ہے ضروری تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، وہ بھی مجبوری میں، ورنہ قسم ویسے قسمیں مت کھایا کرو، اور اللہ پاک نے کسی چیز کو اگر بڑا بتانا ہے تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، یعنی کل ہمارے سبق میں مدرسے میں جو میں تفسیر پڑھاتا ہوں 14ویں پارے میں 3 رکوع میں ایک آیت گزری، اللہ پاک نے ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے کہ اے نبی میں آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہوں، تو علماء لکھتے ہیں اس میں اللہ کے رسول کی شان کی بہت بڑائی اللہ نے بیان کی ہے، یعنی اللہ حضور کی زندگی کی قسم کھا رہے، میں آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہوں، تو اللہ پاک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم آپ پابند ہیں، ہم تو اگر قسم کھائیں گے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے۔ تو فرشتے چونکہ ایک بڑھیا مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جو گناہوں سے پاک ہے، لیکن ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے تابعدار ہیں، اس لیے اللہ نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو کہ شیطانوں کی بندش کرنے والے ہیں،
اور میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے، جو میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، میں نے قسم کیوں کھائی؟ میں نے اس لیے قسم کھائی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، ایک معبود برحق، ان الہکم لواحد۔ اور وہ معبود کیسا معبود ہے؟ کہا کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، وہ مشرقوں کا رب ہے۔ جو ستارے جہاں جہاں سے، اس لیے کہ ستارہ ایک تو ہے نہیں، بہت سارے ستارے ہیں، تو سارے مشرقوں کا رب اللہ ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ہمارے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ یہ مشرق ہے، پوری مشرق ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، تو یہ پوری مشرق ہے سامنے۔ تو یہ جو ہمارا سورج نکلتا ہے جون جولائی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں ہمارا سورج بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، بالکل بیچ میں یوں آ رہا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔ اچھا، روزانہ یہ سورج کی مشرق بدلتی ہے، ہلکا سا یہ سائیڈ میں ہوتا رہتا ہے، سائیڈ میں ہوتے 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 سردی میں آپ دیکھیں گے سینٹر میں نہیں ہوگا، کراس میں ہوگا، ایک طرف ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر دسمبر، جنوری، فروری میں آپ دیکھیں گے موسم کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سورج کی وہ تپش، سورج تو وہی ہے لیکن سورج بالکل بیچ آسمان سے گیا۔ تو روزانہ مشرق بدل رہی ہے اور روزانہ مغرب بھی بدل رہی ہے، یعنی جگہ بدل رہی ہے۔ ایسے ہی ایک اور ترجمہ اس کا کہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ طلوع ہوتے ہیں، تو وہ بھی چونکہ بہت سارے ستارے ہیں، تو سارے ستاروں کے جو مشرق ہیں ان سب کے رب کون ہیں؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، اور آگے پھر اس میں اور کافی ساری باتیں ہیں، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔